وبركاته. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے محبت۔ محبت لفظ سے تو آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ محبت کا پہلا حقدار کون ہے اور اس سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور اس محبت کے نتیجے میں ملتا کیا ہے۔ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے۔ اسی کے لیے الوہیت، عبودیت، خوش و خضوع اور مکمل محبت لائق و زیبا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی شان جیسی کوئی شان نہیں، کیونکہ خالق و موجد سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ وہ تو الہ ہے، معبود ہے، برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے، روح کی حیات ہے، نفس کا سرور ہے، دلوں کی غذا ہے، عقلوں کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مخلص دل، پاکیزہ روح اور عقل سلیم کے مطابق اللہ کی محبت، اس کی انسیت اور اس کی ملاقات کے شوق سے زیادہ خوبصورت، پاکیزہ، رازدار اور بہترین نعمت کوئی نہیں ہے۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں، جب اس کی معافی تمام گناہوں کو ڈانپ لیتی ہے تو اس کی رضا کا کیا عالم ہوگا، اور جب اس کی رضا امیدوں کو سمیٹ لیتی ہے تو اس کی محبت کیسی ہوگی، اور جب اس کی محبت کا یہ عالم ہو کہ وہ عقلوں کو حیران کر دے تو اس کی مودت کیسی ہوگی، اور اس کی مودت تو سب کچھ بھلا دے گی، اس کا لطف کیسا ہوگا۔ اور انسان جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے تو اللہ اسے دوسروں کی محبت، ڈر اور ان پر توکل کرنے سے اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور صرف اللہ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ محبت کے بھی درجات ہیں، محبت کی بھی مقدار ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے محبین، محبت کرنے والے کے مختلف درجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو افضل درجہ محبت کا لکھا وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں شدید تر ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، اور کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ ایک پیغام ہے، ایک دعویٰ ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں شدید ہیں۔ یہاں ضرور ہمیں ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لینا ہے، کیا ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ شدید ہے یا نہیں، یا پھر ہمارے لیے ہمارے والدین سب سے زیادہ عزیز ہیں، ہمارے لیے ہماری اولادیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، ہمارے بہن بھائی عزیز ہیں، ہمارا مال ہمیں عزیز ہے، ہمارے گھر بار ہمیں عزیز ہیں، یا پھر ان سب سے اوپر کیا واقعی میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت بندے کو واجب اور مستحب کام کرنے اور حرام اور مکروہ کام چھوڑنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ اکثر ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ ہم فرائض تو ادا کر ہی رہے ہیں، نوافل کیسے پڑھیں، یعنی نوافل کا شوق کیسے آئے، تہجد میں کیسے اٹھا جائے، نماز میں خشوع و خضوع کس طرح سے آئے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیسے ممکن ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو،
جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو ہمارے لیے نوافل پڑھنے آسان ہوں گے، نوافل پڑھنے میں ہمیں دلچسپی ہوگی، ہمارا دل چاہے گا، اور پھر قرآن کثیر تعداد میں پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ہم صرف صبح میں اربع پڑھ کے نہیں اٹھ جائیں گے، یا ایک پیج پڑھ کے نہیں اٹھ جائیں گے، بلکہ ہم پارا یا پارے سے زیادہ بھی پڑھنے کی استطاعت رکھیں گے جب ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہوگی، جب ہم قرآن شوق سے لگن سے پڑھیں گے، جب ہمیں قرآن سمجھ آ رہا ہوگا۔ اور قرآن، اللہ کی محبت دل کو ایمان کی لذت اور مٹھاس سے بھر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ ایمان کا مزہ، ہم کسی بھی کھانے کو اگر کھاتے ہیں، ایک ایک کھانا کھا لینا، بھوک کو مٹا لینا، یا پانی پی لینا اور پیاس کا ختم ہو جانا، ایک ہے ہم نے کچھ کھایا اور ہمیں مزہ آ گیا، یا ہم نے پیا اور ہمیں مطلب مزہ آ گیا، ہماری روح تک فریش ہو گئی۔ خصوصاً جب ہم روزہ کھولتے ہیں، جس دن زیادہ شدت کی پیاس ہو، اس دن جب ہم پانی پیتے ہیں تو اتنا اچھا محسوس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مزہ آ گیا آج تو پانی پی کے۔ تو اللہ کی ایک ہے اللہ سے بس محبت کر لینا، ہم دعویٰ کر دیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یا ہم چند محبت والے اعمال سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک ہے کہ ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے اور پھر ہم ایمان کا مزہ چکھ رہے ہیں، اللہ کی محبت چکھ رہے ہیں۔ ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات کیا ہے۔ اگر ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے یا نہیں، یا پھر اگر ہم اپنی محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کون سے امور سر انجام دینے ہیں، یا کون سے اعمال ہیں، کون سی علامات ہیں جن سے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھنا۔ ہمارے دل میں ایک خواہش ہونی چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اور یہ ملاقات کہاں پہ ممکن ہے؟ یہ جنت میں ممکن ہے۔ تو پھر ہم سے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھیں گے تو پھر ہم اس ملاقات کو پایا تک میل تک پہنچانے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے محنت بھی کریں گے، اپنے اعمال کو بھی بہتر بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں گے۔ دوسرے ہے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں انس رکھنا اور مناجات کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا محبت کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے کلمات ادا کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا، اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا۔ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ ابھی مجھے 1 سال ہو گیا اس دعا کو کرتے ہوئے لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، یا مجھے 6 ماہ ہو گئے دعا کرتے ہوئے، یا میں نے کب سے یہ وظیفہ کیا لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو نا امیدی ہے نا، یہ اللہ سے محبت کرنے والوں میں نہیں آتی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک ایسے نبی کے لیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کی اس دعا کو قبول کیا گیا، اور آپ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں کا نتیجہ ہوں۔ تو آپ دیکھیں، آپ ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا فاصلہ دیکھیں، کتنے عرصے بعد ان کی دعا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون سی دعا کس موقع پر قبول کرنے کی ہے، کون سی دعا جو ہے وہ میرے بندے کے حق میں بہتر ہے، کون سی دعا نہیں بہتر۔ جب بھی انسان اللہ سے دعا کرتے ہیں اسے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہترین وقت میں مجھے میری اس دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، اور یہ وقتی نہیں ہوتا، تعلق جو ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کبھی تعلق بنا لیا، ہم اپنی اگر بیسٹ فرینڈ کی بات کریں، کبھی ہم نے اس سے تعلق بنا لیا، ہم نے محبت کر لی، کبھی ہم بالکل چھوڑ دیں۔ جو دوست ہوتا ہے اس کو تو پھر ہمیشہ لے کر چلا جاتا ہے۔ آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جب وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، کثیر تعداد ہے جسے آپ چھوڑ دیتے ہیں،
آپ اپنی کلاس کے تمام لوگوں کے ساتھ جب وہ کانٹیکٹ نہیں رکھتے، سوائے یہ کہ آپ کا ایک گروپ ہو اور اس میں سے بھی آہستہ آہستہ آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہو، تو اللہ سے امید رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر ہے تلاوت قرآن مجید کرنا، قرآن کو دل کے ساتھ درست تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، جلد بازی نہ کرنا، قرآن کا حق ادا کرنا، قرآن کو ویسے پڑھنا جیسے وہ نازل ہوا۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ تجوید سیکھنی ہوگی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ تجوید سیکھ چکے ہوں گے، کچھ سیکھ رہے ہوں گے، لیکن کچھ ابھی ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہوں گے کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، میرے پاس وقت ہے یا نہیں، اور بچے ہیں چھوٹے، ہسبینڈ ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، پتہ نہیں میں کر پاؤں گی یا نہیں۔ آپ اسی چکر میں ہوں گے۔ تو یہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ آپ کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے راستے میں رکاوٹ ضرور بنتا ہے۔ تو اس لیے اب رمضان بھی ہے، ہم اپنے نفس پہ اچھا قابو بھی کر سکتے ہیں، تو ضرور ارادے باندھیں اور بلکہ اپنی نوٹ بکس میں لکھیں کہ مجھے یہ کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس رمضان ایک ارادہ یہ بھی باندھیں کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ تجوید کورس مجھے جوائن کرنا ہے، 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، جہاں سے بھی آپ کو کورس مل رہا ہے۔ عائشہ آن لائن اکیڈمی سے بھی بہت سے کورسز تجوید کے کروائے جاتے ہیں الحمدللہ، ابھی بھی 3 سیشن چل رہے ہیں۔ تو جیسے یہ وائنڈ اپ ہوں گے تو پھر نیو سیشن سٹارٹ ہوں گے، تو آپ کہیں سے بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تجوید کو ضرور سیکھیں۔ تجوید کا مطلب ہے کہ قرآن کے الفاظ کی درست ادائیگی کے بارے میں جان لینا۔ جیسے قرآن کے الفاظ ہیں، کنہیں موٹا پڑھتے ہیں، کنہیں باریک پڑھتے ہیں، اور پھر کون سے حروف میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، کس حروف کو لمبا کرنا ہے، کسے لمبا نہیں کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو کافی بہتری آتی ہے۔ اس کے بعد آپ ایڈوانس لیول کریں اور جتنا آپ اس میں گہرائی میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کا پہلا حق یہ ہے قرآن کے الفاظ کی درست ادائیگی، تو اس لیے ضرور آپ تجوید کو سیکھیں۔ جس بھی آپ ایج میں ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری اکیڈمی کے تھرو بہت سی خواتین نے تجوید سیکھی ہے، اور ان کا فیڈ بیک آتا ہے۔ ایک خاتون تھی، ان کی 60 سال عمر تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں آپ کی اکیڈمی کی سب سے بڑی اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو ان کا فیڈ بیک سن کے خوشی بھی ہوئی الحمدللہ کہ اگر کوئی 50 سال میں یا 60 سال میں بھی تجوید سیکھ سکتا ہے تو پھر اس سے پیچھے والا تو بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضرور ارادہ باندھیں کہ آپ تجوید سیکھیں گے۔ تلاوت قرآن مجید پھر ہی ہوگی جب ہمیں تجوید نہیں آتی نا، پھر تلاوت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب تجوید آ جاتی ہے پھر تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، سمجھ آتی ہے۔ 5 نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ پر کسی اور کو ترجیح نہ دینا، یعنی سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھنا۔ 6 نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ ہم نے ذکر پہ پورا ایک سیشن رکھا تھا، مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ کے ذکر میں انشاءاللہ بہتری بھی آئی ہوگی اور آپ چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ ذکر میں ایک چیز کا خیال ضرور رکھیے گا کہ ذکر میں جو ہے صرف زبان نہ ہماری ہل رہی ہو، بلکہ ہمارا ذہن بھی اس طرف ہو، ہمارا دل بھی اس بات کا، ان الفاظ کا اقرار کر رہا ہو۔ محبت کے ساتھ ہر کام کریں، احسان کے ساتھ۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ قرآن پاک میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیے وہ خواتین کے لیے ہیں، مردوں کے لیے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف خواتین کے لیے ہیں، ان کی اطاعت کرنا۔ جیسے پردے پہ آپ کو پتہ ہے یہ صرف خواتین کے لیے پردے کا حکم ہے، تو پردے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اسے قبول کر لینا، سمیعنا و اطعنا۔ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت برکت آئے گی اور آپ بہت اچھا فیل کریں گے پردہ کر کے۔ پھر ہے تکلیف یا چیز پر صبر کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائے تو اس پر صبر کرنا، زبان سے ایسے الفاظ نہ ادا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث بنے، بلکہ صبر کرنا، اس پہ خاموش رہنا۔ ابھی ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا ہے، شریفہ سیدہ، اور انہوں نے میسج کیا ہے کہ وہ 71 ایئر کی ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی ہماری اکیڈمی کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتوں سے نوازیں اور ان کو لمبی عمر دیں، ایمان والی، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کرنا۔ تو کلام سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو ہم نے بات کی تجوید پہ، پھر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ جنت کی بشارت دی، کہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہیں۔ یہ ہے کہ آپ قرآن کے ترجمے کو سیکھیں، پھر اس کی تفسیر کے بارے میں جانیں، پھر اس کی تبلیغ کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس سے پہلے عمل ہے، عمل کے بعد پھر اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسلمانوں سے نرمی والا رویہ اپنائیں اور کافروں کے لیے سختی والا رویہ اپنائیں۔
اور یہاں پر یہ ہمارے درمیان مجھے لگتا ہے بہت کمی ہو جاتی ہے، ہم بہت جلد سخت ہو جاتے ہیں، ترش ہو جاتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ تو کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق عطا کریں اور نرمی ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ اچھا، وہ عوامل جن سے اللہ کی محبت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، یہ تھی محبت کی علامات، کہ جن کے اندر یہ علامات موجود ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اب وہ اس کے درجے بھی الگ ہوں گے، کوئی یہ امور بہت احسن انداز میں سر انجام دے رہا ہوگا، کوئی ان کے لیے کوشش کر رہا ہوگا، اسی لیول کی اس کی محبت ہوگی۔ وہ عوامل جن سے اللہ کی محبت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت میں تدبر کرنا، اس کے معنی کا فہم حاصل کرنا، جیسے ابھی ہم نے بات بھی کی۔ زبان، دل اور عمل سے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، زبان سے درست ادائیگی ہو، دل سے اس کا اقرار ہو، عمل بھی ہمارا اس بات کا ثبوت دے۔ اب دیکھیں جیسے ہم سیڑھیاں چلتے ہیں، اللہ اکبر، ایک آپ دل سے کر رہے ہیں واقعی میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بلند ہے، ایک ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف زبان، یہ نہیں، جو بھی لفظ پڑھیں اچھی ادائیگی سے پڑھیں اور دل سے پڑھیں، کم پڑھ لیں لیکن اچھا پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میں نے 5 تسبیحیں کرنی ہے اور ہمارا فوکس سارا کس پہ ہو، 5 تسبیحوں پہ، نہ کہ الفاظ پہ۔ تو ایسے نہیں، کم پڑھ لیں لیکن اچھا پڑھ لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی محبت میں اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ جو اس لیول پہ پہنچ جائے وہ واقعی میں مومنین میں شامل ہوگا۔ جیسے چوتھے پارے کی جب پہلی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ تو صحابہ نے جب اس آیت کو سنا تو سب نے اپنا اپنا جائزہ لیا، میرے دل کے نزدیک میری محبوب چیز کیا ہے۔ کسی کے نزدیک جو ہے ان کا اونٹ تھا، کسی کے نزدیک جو ہے ان کی لونڈی تھی، کسی کے نزدیک محبوب جو ہے ان کا باغ تھا، جیسے برہا کا باغ کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں۔ سب نے اپنی چیزوں کا جائزہ لیا اور پھر اسے اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت ایمان تھا صحابہ کا، اور کیسی تابع داری اور اطاعت تھی۔ یہاں اللہ کا حکم ہوتا وہیں اس کی اطاعت کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان دے اور ہم بھی اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے بن جائیں۔ پھر اب فرض نمازوں کے علاوہ توکل سے اللہ تعالیٰ کا نوافل سے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنا۔ فرض نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ نوافل کو بھی اپنی زندگی میں لے کر آئیں، جیسے اشراق کے ہیں، چاش کے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خصوصاً نفل نماز میں سب سے افضل جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد میں اٹھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، رات میں سونا اور آدھی رات کو اٹھنا، بستر بھی عزیز ہوتا ہے، جسم بھی اجازت نہیں دے رہا ہوتا، نیند بھی قربان کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن اس وقت اصل حساب ہوتا ہے اگر تو ہم اپنے نفس کو کچل دیں تو ہماری محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے نفس کی مان لی تو پھر ہماری محبت جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کا لیول کم ہی ہوگا، بڑھے گا تو نہیں۔ تو اپنے نفس کو جس نے مار دیا نا، اپنے نفس کے ساتھ جو مقابلہ کرنا سیکھ گیا، وہ اللہ کا قریب ہوتا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا مشاہدہ کرنا، یہ بہت اہم ہے، آپ اس پہ ضرور کام بھی کریں گے۔ آپ نے اپنی نوٹ بک لینی ہے اور اس پہ لکھنا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے کون کون سے انعامات ہیں، کون کون سے احسانات ہیں، مجھے کن کن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے۔ اور یقین کریں آپ لکھتے جائیں گے، پھر آپ کو احساس ہوگا اللہ اکبر، اتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا اور میں نے تو کبھی شکر بھی ادا نہیں کیا۔ آپ دیکھیے ہم نے اپنی آنکھوں پہ کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بصارت دی ہے، جبکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بصارت سے محروم ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں بصارت دی، یا تو نے ہمیں سننے کی طاقت دی، نعمت سے نوازا، ہم بول سکتے ہیں، قوت گویائی دی۔ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں بول پاتے، پھر ہمیں لکھنے کی استطاعت دی، ہمارے ہاتھ پاؤں مکمل بنائے، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم اپنے امور کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ کتنا کچھ ہے، الحمدللہ۔ آپ نے ضرور لکھنا ہے، میں بھی لکھوں گی انشاءاللہ، آپ بھی لکھیں گے۔ جتنی بار ہمارے سامنے یہ بات آئے گی ہم اتنی بار ہی لکھیں گے، تاکہ ہمارا دل اس چیز کا واقعی میں یقین کر لے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات۔ اصل میں زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کو زیادہ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں ملی نہیں ہوتی، اور ہم اس پہ پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا، کب سے میں مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دے نہیں رہے ہیں، جبکہ ہم دوسروں کی نعمتوں کو زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔
اور اپنی ان چیزوں کو جو ہمیں نہیں ملی ہوتی. تو ایسا نہیں کرنا. ہمیں اپنے احسانات کو جب بھی دل ناراض ہونے لگے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی یہ چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، تو ان چیزوں کو گننا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا کر رکھی ہیں. کتنی چیزیں ہیں، اللہ اکبر. اس چیز کا آپ نے ضرور اس اسائنمنٹ کو کرنا ہے. اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں ہم دوسروں کے لیے موٹیویشن کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا، یہ بہت اہم ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسماء و صفات کا علم ضرور حاصل کریں. اسماء و صفات کا علم حاصل کیے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتے. جب میں نے اسماء و صفات کا کورس کیا مجھے اتنا لگ رہا تھا کہ اللہ اکبر، ہم نے تو اپنے پیدا کرنے والے رب کے بارے میں نہیں جانا. ہم تو سمجھتے بس اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے بس. یہاں تک کہ جتنا ہمیں بچپن میں پتہ چل گیا اللہ کا تعارف تو اتنا زیادہ ہے. ہم جانتے جائیں ہم مکمل جان نہیں پائیں گے اپنے رب کو. لیکن اگر ہم جاننے کی ہی کوشش نہ کریں تو پھر ہم کیسے اپنے رب کے بارے میں، اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ اور کسی کو جانے بغیر اس سے محبت نہیں کی جا سکتی. آپ دنیا میں کسی ان نون سے محبت تو نہیں کرتے، اس سے محبت کرتے ہیں نا جس سے آپ جانتے ہیں، جس کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے، جس کی عادات کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو اگر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے محبت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانا ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا، اسماء و صفات اصل میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی قرآن پاک میں، کچھ احادیث کی صورت میں. کچھ کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کو دیا، کچھ صفات کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا. تو اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے. اور پھر دل سے ان کا مطالعہ کرنا، ان کا ذکر کرنا، اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا. پھر ہے رسول کی پیروی کرنا. قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہاں کیا بات کی گئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا حل کیا ہے؟ تم رسول کی پیروی کرو. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا. حل کیا ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. آج یہ فتنوں کا دور ہے. اکثر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون لوگ ٹھیک ہوں گے، کیونکہ فرقہ پرستی بہت بڑھ چکی ہے اور جو بغیر ان کے لوگ ہیں وہ زیادہ اس چیز میں جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہیں اور لوگوں کو فرقہ فرقہ کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے لیے اس نازک صورتحال میں کیا چیز درست ہے؟ یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو آپ نے جو بھی زندگی میں عمل کرنا ہے، جو بھی آپ نیکی کا کام کرنے لگے ہیں، اس کو ضرور آپ نے ان دو چیزوں پہ پرکھنا ہے. کیا میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل سر انجام دیا یا آپ نے کرنے کا حکم دیا تو اس عمل کو کر لیجئے. اگر آپ نے وہ عمل نہیں کیا اور آپ نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا تو ہم بھی وہ کام نہیں کریں گے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے تو امید ہے ان کے پیچھے پیچھے جنت تک پہنچ جائیں گے. اگر ٹرین جو ہے وہ پٹری پر رہے تو وہ اپنے منزل تک پہنچ ہی جاتی ہے، لیکن اگر وہ راستے میں پٹری سے اتر جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گی. تو اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کے کسی تیسرے کی بات کو پکڑ لیا تو مطلب ہم ٹریک سے اتر گئے. ٹریک سے اتر کے پھر ہم منزل تک پہنچنا بہت دشوار ہو جائے گا. اس لیے یہ آسان راستہ ہے ہمارے پاس اس وقت کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرتے جائیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے محبت کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے جہنم سے دوری. ہم جہنم سے بچ جائیں گے، کیونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں اس کو محبت ملتی ہے. تو ہم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو بندے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں پھینکے. پھر دوسری چیز کیا؟ جنت میں داخلہ. جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا.
اور اللہ تعالیٰ سے بہترین بدلہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم میں سے ہر کوئی تو نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں لیکن انہیں اچھا رسپانس نہیں ملتا اور بہت ٹوٹ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیاں ختم کر دی، اور یہ کن کی محبت تھی؟ غیر اللہ کی محبت، جو جائز محبت بھی نہیں تھی، لیکن ان کی وجہ سے بھی ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اپنی زندگی کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو ضرور دیکھنا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ دے گا، جنت میں داخلہ۔ پھر تیسرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول، اللہ تعالیٰ سے محبت کے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں مل جائے گی، اور اس سے بہتر کیا ہے کہ اس کائنات کا رب ہم سے محبت کریں۔ پھر چوتھا کیا؟ آسمان و زمین والے ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ 4 پوائنٹ حدیث میں آتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے 6705 نمبر پہ، کہ جہنم سے دوری ہوگی، جنت میں داخلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی، اور آسمان و زمین والے بھی محبت کرنے لگے گی۔ ایک طویل حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبرائیل کو طلب فرماتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے انی احبک فلانا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان کے سامنے بیان کرتے ہیں انی احب فلانا، کہ اے جبرائیل مجھے فلاں شخص سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے اس جملے پر، ذرا غور کیجئے۔ وہ بے نیاز رب جو خالق ہے ارض و سماوات کا، فرشتوں کے سردار یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں۔ اب جبرائیل علیہ السلام کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد ہوتا ہے فَأَحِبُّهُ، بس اب تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری بات ہے۔ دنیا والے جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کوئی دوسرا اس کے محبوب کو نہیں چاہتا کہ وہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَيُحِبُّهُ جِبْرَائِیلُ، تو پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں بات ختم نہیں ہوگی۔ ثم ينادي في السماء ان اللہ يحب فلانا فأحبوه، پھر آسمان پر منادی کر دی جاتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو کیا ہوتا ہے؟ تمام آسمان والے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ثم يزع له القبول في الارض فيحبه اهل الارض، پھر اس شخص کی محبت کو زمین پر اتارا جاتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا نتیجہ ملا؟ کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور تمام آسمان والے یعنی فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور تمام زمین والوں کے دل میں بھی اس شخص کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو ہمیں دنیا میں ہی دیکھ کے پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ محبت کا کتنا پیارا بدل دے رہے ہیں، تو پھر جنت میں، آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کتنا پیارا بدلہ ہمیں جنت کی صورت میں دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہم ایک دعا کو بھی ضرور سیکھیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہو، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہ مجھے ان اعمال تک پہنچا دے جن کے ذریعے سے تیری محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہم اجعل حبک، اللہ میری محبت کو احب الی من نفسی، عزیز کر دے، اعلیٰ کر دے، اوپر کر دے میرے نفس سے، و اہلی میرے مال سے، و من الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے۔ اب دیکھیں شدید گرمیوں، ابھی بھی شاید اس طرح کا روزہ نہیں ہے جیسا ہم پچھلے 1-2 سال میں ہم نے روزے رکھے، اور اس وقت ہمارے سامنے جب پانی ہوتا تھا تو ہمیں اس کی کتنی قدر تھی، کتنی ویلیو تھی۔ تو یہاں پر سورہ اللہ کی دعا میں اس چیز کو کہ انہوں نے الفاظ جو رکھے کہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے اپنی محبت جو ہے وہ عزیز کر دیں۔ آپ اس وقت کو تھوڑا تصور کریں، جب روزہ کھل گیا اور ہمارے سامنے ٹھنڈا پانی ہے تو ہمیں سب سے عزیز وہی لگتا ہے، ہم پوری سے گلاس پکڑتے ہیں اور منہ کو لگاتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ اس وقت اس سے بھی زیادہ عزیز میری جان سے، میرے اہل و عیال سے، ٹھنڈے پانی سے، ہر چیز سے زیادہ عزیز جو ہے مجھے اپنی محبت کرتے ہیں۔ تو اس دعا کو آپ نے یاد کرنا ہے، آپ کے ساتھ انشاءاللہ سلائڈ کی صورت میں شیئر بھی کر دی جائے گی، اور اس دعا کو آپ نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں جان سکیں اور محبت کو کرنے والے بن جائیں۔
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں اور محبت کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق دیں، ہمارے لیے نوافل پڑھنا، قرآن کو سیکھنا سمجھنا آسان کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔